اگر تاریخ کو صرف بادشاہوں کے تاج و تخت کی کہانی سمجھا جائے تو ہم ان لمحوں کو کھو بیٹھیں گے جنہوں نے قوموں کو جنم دیا۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں 7ویں صدی کی اس دھرتی پر جہاں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ترک قوم کو ایک نئے سورج کا انتظار تھا، اور یہ سورج بن کر ابھرے ایلتریش کاغان۔ ایلتریش کاغان کا اصل نام کوتلو تھا۔ ان کی پیدائش پہلی ترک خاقانیت کے زوال کے بعد ہوئی، جب ترک قوم تانگ چینی سلطنت کے زیر تسلط آ چکی تھی۔ ان کا خاندان آشینا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جو صدیوں تک ترک حکمرانی کا مرکز رہا تھا۔ لیکن کوتلو نے آنکھ کھولی تو ترک روایات کو بکھرتے، جوانوں کو غلام بنتے اور قبائل کو منتشر ہوتے دیکھا۔ ان کا بچپن خیموں میں، گھوڑوں کی دوڑ میں اور بزرگوں کی زبانی سنائی جانے والی پرانی عظمتوں کی داستانوں کے درمیان گزرا۔ وہ کم عمر ہی سے بہت خاموش اور مشاہدہ کرنے والے مزاج کے مالک تھے۔ جب دوسرے لڑکے کھیلتے، وہ اپنے قبیلے کے بزرگوں سے ترک فتوحات کے قصے سنتے۔ ترک معاشرہ خانہ بدوش زندگی پر مبنی تھا۔ سخت موسمی حالات، پہاڑوں اور میدانوں میں روزمرہ زندگی ایک جانب مشکلات سے بھری تھی تو دوسری طرف کردار سازی کا گہوارہ تھی۔ کوتلو نے بچپن سے ہی تیر اندازی، گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی چالوں میں مہارت حاصل کی، لیکن جو چیز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی وہ ان کی سوچ کی گہرائی اور قوم پرستی کا جذبہ تھا۔ قبائل میں وہ جلد ہی ایک ذہین، بہادر اور اصول پسند نوجوان کے طور پر مشہور ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ترک قوم دوبارہ ایک پرچم تلے متحد ہو، اپنی زبان، لباس، تہذیب اور تشخص کو بحال کرے۔ اس سفر میں انہیں ایک اور اہم شخصیت کا ساتھ ملا جن کا نام تونیو کوک تھا۔ یہ ایک ایسا مشیر تھا جو چینی زبان میں تعلیم یافتہ تھا، لیکن دل ترک قوم کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ نہ صرف دانشور تھا بلکہ بہترین اسٹریٹجسٹ اور ترک تاریخ و سیاست پر گہری نظر رکھنے والا شخص تھا۔ تونیو کوک نے کوتلو کو سمجھایا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ اتحاد، حکمت اور عوامی حمایت سے قائم ہوتی ہے۔ یہی تعلق بعد میں کوتلو کے بغاوتی خواب کو حقیقت میں بدلنے میں سب سے اہم ثابت ہوا۔ سن 681 میں کوتلو نے چینی تسلط کے خلاف علم بغاوت بلند سن 681 میں کوتلو نے چینی تسلط کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ شروع میں ان کے ساتھ صرف چند درجن ساتھی تھے، لیکن ان کے جوش، کردار اور قیادت نے ترک قبائل کے دل جیت لیے۔ انہوں نے پہاڑوں میں چھاپہ مار جنگی مہمات شروع کیں، چینی قلعوں پر حملے کیے اور تانگ سلطنت کے خلاف ترک جذبات کو بھڑکا دیا۔ ان کی بغاوت صرف زمین کی بازیابی کے لیے نہ تھی، بلکہ ترک شناخت کی بیداری کے لیے تھی۔ ایک ایک قبیلہ، ایک ایک خیمہ ان کے ساتھ جڑنے لگا۔ کئی سال کی جدوجہد، چھوٹے بڑے مارکوں اور مسلسل قربانیوں کے بعد سن 687 میں ترکوں نے اپنی خود مختاری بحال کر لی۔ کوتلو نے ترک قوم کو دوبارہ متحد کر کے دوسری گوک ترک خاقانیت کی بنیاد رکھی۔ اب وہ صرف قبیلے کا سردار نہ تھا، بلکہ تمام ترکوں کا بادشاہ بن چکا تھا۔
انہیں دیا گیا لقب تھا ایلتریش خاقان، یعنی ریاست قائم کرنے والا بادشاہ۔ انہوں نے اوٹکان کو دارالحکومت بنایا اور ترک قانون، رسم الخط، فوج، سفارتکاری اور معیشت کو منظم انداز میں از سر نو تشکیل دیا۔ ایلتریش قاغان کی سلطنت صرف دفاعی نوعیت کی نہ تھی، انہوں نے کئی اہم فتوحات بھی حاصل کی، جن میں نمایاں ہیں شمالی چین پر حملے، مینچوریا کے ترک قبائل کی شمولیت، قزاقستان کے میدانوں تک اثر رسوخ کی توسیع، تجارتی راستوں کا تحفظ اور چینی گورنروں کو پسپا کرنا۔ ترک فوج جو چھاپہ مار انداز کی ماہر تھی، بجلی کی طرح حرکت کرتی، گھوڑوں کی پشت پر تیر انداز، توپ خانہ نہ صحیح لیکن مہارت ایسی کہ دشمن کو زمین پر گرا دے۔ ایلتریش قاغان نے صرف فتوحات پر اکتفا نہ کیا بلکہ ایک پائیدار ریاست قائم کی، قبائلی نظم کو مرکزیت دی، ترک زبان کو ریاستی زبان قرار دیا، رونق رسم الخط کو فروغ دیا، عدالتوں کا نظام قائم کیا، قحط زدہ علاقوں میں اناج تقسیم کیا، خواتین کو معاشرتی احترام اور بعض شعبوں میں اختیار دیا۔ وہ جانتے تھے کہ صرف شمشیر سے ریاست نہیں چلتی، انصاف، تعلیم، ثقافت اور عقیدے کی آزادی بھی لازمی ہے۔ ایلتریش قاغان نے ترک قوم کو ان کی شناخت واپس دی، ترک ہونا فخر کی علامت بنا، پرانے رسم و رواج زندہ کیے گئے، ترک شاعری، موسیقی اور داستان گوئی کو فروغ ملا۔ جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ترک قوم کو فلسفی اور ہنرمند قوم بنایا گیا۔ ان کی سوچ صدیوں آگے کی تھی، ایک ایسی ریاست جو صرف فتح کی بنیاد پر نہ بلکہ فکری اور تہذیبی طاقت پر قائم ہو۔ سن 691 میں ایلتریش قاغان انتقال کر گئے۔ وہ زیادہ عمر تک زندہ نہ رہے، لیکن ان کا اثر ترک قوم کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کوپغان خاقان اور بھائی بلگے قاغان نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ ان کی یاد میں اورخون کتبے تعمیر کیے گئے، وہ سنگ مرمر کی تختیاں جن پر ترک زبان کی قدیم ترین تحریریں موجود ہیں اور جو آج بھی ترک شناخت کا فخر ہیں۔ ایلتریش قاغان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، قومیں تبھی زندہ رہتی ہیں جب ان کے پاس تاریخ ہو، شناخت ہو اور قربانی دینے والے رہنما ہوں۔ انہوں نے صرف ایک سلطنت نہیں بنائی، ایک تہذیب کو نئی روح دی اور ترک قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس لوٹایا۔ اگر ترک قوم آج بھی وسطی ایشیا، ترکی، آذربائیجان، قزاقستان اور ازبکستان میں زندہ ہے تو یہ اس ایک شخص کی جرأت، قیادت اور ویژن کا نتیجہ ہے۔ ایلتریش قاغان ترک تاریخ کا وہ ستارہ جو ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کا اپنا قصہ خواں حاضر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہوگا۔ ہمارا مقصد پرانی لوک داستانوں، کہانیوں اور قصوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے تاکہ آپ سب پرانے کلچر سے نہ صرف واقفیت حاصل کریں بلکہ کچھ سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ ہمارے اس سفر میں آپ سب ہمارے ہم سفر ہیں اور اس لیے ہی آپ سب کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا لیں
تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز مس نہ کر پائیں۔ شکریہ۔